بات یہ کہ ذکر کرنے والا ذاکر نہیں رہتا ہے، مگر ذکر کو سمجھنے والا جو ذکر کی حقیقت کو جانتا ہے، جان لیتا ہے، وہ عارف ہو جاتا ہے، وہ عارف ہو جاتا ہے، وہ عارف ہو جاتا ہے۔ اور جو اس ذکر میں فنا ہو جاتا ہے وہ واقف ہو جاتا ہے۔ جو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ذکر بے فکر کتے کی اب ذکر بے فکر کا مقصد کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ اب تم بندر کو آم کھلاؤ، بندر کو آم کھلائیں، ہاں تو وہ بتائے گا میٹھا ہے، اسے کیا پتا میٹھا کا ہوا کیا ہوتا ہے۔ اور بندر کو ادرک کھلاؤ، نہیں سمجھ آئے گا، اس کو نہیں سمجھ آئے گا میں کیا کھا رہا ہوں، وہ تو مرچیں لگایا ٹھیک ہے چلائے گا کہ مرچیں لگ گئی، جبکہ دونوں کھانے کی چیز ہے نا۔ آم اگر کسی ہوش مند کو کھلاتے، وہ بتائے گا پھر آپ کو کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ اب کھلا دیا بندر کو، اسے کیا پتا میں نے کیا کھایا۔ یہی حال ذکر کا ہے اور غافل کا، کہ وہ ذکر تو کرتا ہے مگر اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا مزہ کیا ہے۔ وہ تو پیٹ بھرنے کی ذکر بات کر رہا ہے، یعنی کہ وہ زبان سے رٹا لگا ہے، بندر کا پیٹ بھر گیا۔ صحیح بات ہے۔ ذکر اصل وہ ہے کہ تو اس کی حقیقت کو جان لے، تو اس کی حقیقت کو جان لے، ذکر کی، تو پھر تو عارف ہو گیا۔ اور حقیقت کو جان کر جب تم اس میں غرق ہو گیا اور گم ہو گیا تو تم واقف ہو گیا۔ اچھا، اب ذاکر میں، ذکر میں، مذکور میں ذاکر میں، ذکر میں اور مذکور میں ذکر میں بس۔ تینوں ایک جیسے ہو۔ اچھا، صحیح۔ جب لگا دو تو یہ بات ہے۔ اب ساری عمر ذکر کرتے ہیں مگر کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کیسے ہوگا؟ تو رٹے پر ہے، رٹافیکیشن، ہاں بس تعداد پوری کرنا ہے، بس کسی بچے کو رٹا لگا دو وہ لگا رہے گا رٹے پہ۔ وہ لگا رہے گا۔ اب رٹا یہ تھوڑی بتاتا ہے تو نے پڑھا گیا ہے، وہ بے معنی ہو گیا۔ ہاں بے معنی۔ حقیقت شیخ کی ضرورت اسی لیے پڑتی ہے کہ وہ ذکر کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے اور ذکر کی حقیقت سے واقف کراتا ہے، یعنی کہ وہ تجھے ذاکر سے عارف بناتا ہے۔ راز و اسرار۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چنتا ہے نا ایمان والوں میں سے، تو اس میں دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کا قلب معرفت کے قابل ہے یا نہیں ہے، تو وہ ان میں سے چنتا ہے۔ اب ان میں جو معرفت کے قابل، جن کے قلب زندہ ہوتے ہیں، ان کو معرفت کے قابل کرتا ہے، وہ معرفت کے قابل ہوتے ہیں، ان کو عارفوں میں لیتا ہے۔ اور جن کے قلب معرفت کے قابل نہیں ہوتے ان کو عالموں میں لیتا ہے، ان کو عالموں میں لیتا ہے، عالموں میں لیتا ہے، کیونکہ ان کے قلب غافل ہیں، مردہ ہیں، تو ان کو علم اور تحقیق اور عبادت میں لگا دیتا ہے، اچھا، اور وہ اس میں لگ کے خوش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ توحید ایمانی میں چلے جاتے ہیں، توحید ایمانی میں چلے گئے، توحید ایمانی ہے۔ صحیح۔ اب وہ جن کو اس میں سے نکالتا ہے اس کو توحید اخلاصی میں لے جاتا ہے، یعنی کہ عارفین میں لے جاتا ہے، ان کو ذکر کے راز معلوم ہوتا ہے، ذکر کی حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ ذکر کیا؟ اب جن کو ذکر کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، ذکر کے راز معلوم ہو جاتے ہیں، ان کو توحید شہودی میں لے جاتا ہے،
اچھا یہ درجے چلے آ رہے ہیں، پہلے ہاں توحید شہودی میں لے شہودی میں لے جاتا ہے. اور جب وہ توحید شہودی میں جاتے ہیں تو ان کو اپنا مشاہدہ کراتا ہے، اپنی تجلی کرتا ہے. اچھا کچھ لوگ ہمارے پیر بھائی ایسے ہیں جو انڈیا میں ہیں یا یورپ میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم میرے سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اب ہم ان سے سلوک کی منزلیں یا ذکر کو اگر لیتے ہیں، وہ ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں گے جیسے ہماری نسبت قائم ہو جائے، یا نشستوں کو جو ہے تعلیم اس کو سمجھے، یعنی کہ آپ کی مجلس میں ہم آؤس پیش رہیں، یعنی کہ آپ کی باتوں کو، آپ کے ذکر وہ غور سے سنیں تو وہ قریب لے آئے گی آپ. وہ قریب لے آتی ہے. آئی نا سمجھ؟ ہاں. اب جو توحید ایمانی میں ہے توحید ایمانی وہ ایک عام مسلمان بھی اور عالم بھی ہے. ایک ادنے سے ادنا مسلمان بھی توحید ایمانی میں ہی ہے. وہ جو عمل کرے گا نیک اس کا ثواب ملے گا، اور جو بد عمل کرے گا اس کا گناہ ملے گا. یہ توحید ایمانی کی حقیقت ہے. صحیح کہ اس توحید ایمانی میں یہ ہے ضرور کہ دونوں کا اجر موجود ہے، نیک کام کا بھی اور برے کام کا برے کام کا بھی. اس کی سزا ہے، اس کا اجر ہے. اب اس میں توحید ایمانی میں درجے ہیں. عالم کا سب سے بڑا درجہ ہے توحید ایمانی. ایک عام شخص سے اوپر عالم آیا پہلے، عالم آتا ہے، اس کا درجہ ہے اس کا درجہ توحید ہے. ایمانی. اب وہ جتنا علم رکھتا ہے، جتنی تحقیق کرتا ہے، اس کے درجات اتنے بلند ہوتے ہیں توحید ایمانی میں. لیکن وہ بھی توحید ایمانی میں آنے کے بعد ثواب اور عذاب میں ہی پھنسا رہتا ہے. صحیح، وہ بھی رک گیا، رک اسی گیا. میں رکا ہوا. اب عام آدمی بھی وہی کر رہا ہے اور ایک خاص عالم بھی وہی کر رہا ہے. عام آدمی جو ہے اس کا بھی مقصود اللہ جنت ہے جنت اور آخرت ہے، اور عالم کا مقصود بھی جنت ہے. جنت اور آخرت. وہ اس سے آگے کبھی نہیں بڑھے گا، کیونکہ یہ جو توحید ایمانی ہے یہ شریعت ہے. شریعت ہے توحید ایمانی. صحیح. اب جو کچھ شریعت میں بیان ہوا ہے وہ اس پر عمل کرے گا صرف ثواب کی نیت سے، صحیح کہ میری آخرت اچھی ہو جائے گی، میرا ثواب ملے گا. اب توحید اخلاص والوں کے لیے عارفین کے نزدیک یہ بات جائز نہیں. اچھا توحید اخلاصی میں سے توحید ایمانی سے ہی لیا جاتے ہیں لوگ، بالکل توحید یا وہ الگ ہی لوگ ہیں، نہیں، مخصوص لوگ ہیں؟ نہیں. اللہ ولی الذین آمنوا اللہ الولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات یخرجہم من الی الظلمات. النور. اللہ اپنے دوست لیتا ہی ایمان والوں میں سے. اچھا یہ مقصد ایک، اب یہ اس منزل سے اس منزل میں داخل ہو رہے ہیں، توحید ایمانی سے توحید اخلاصی میں داخل ہو رہے ہیں. ہاں، ایمان والوں میں سے ہی لیتا ہے اپنے دوست، ہاں. جن کو توحید اخلاصی میں داخل کرتا ہے. اور توحید اخلاصی میں داخل کر کے کیا کرتا ہے کہ ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے. روشنی میں لے جاتا ہے، سبحان اپنی تجلیوں میں لے جاتا ہے، اپنے نور میں لے جاتا ہے، ان کے نور کی تجلیاں کرتا ہے، ان کو مشاہدہ کراتا ہے، ان کا یقین کامل ہو جاتا ہے. اب وہ توحید اخلاصی میں داخل ہو گئے، داخل ہو جاتا اب وہاں کی منزلیں کیا ہیں؟ ہے. وہاں کی منزلیں یقین، یقین سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ دلیل اس نے چھوڑ دی، ختم کر دیا، اب وہ یقین میں داخل ہو اب گیا. یقین میں داخل یقین کی ہو پہلی گیا. سیڑھی کیا اور ہوگی؟ یقین کی پہلی سیڑھی حقیقت کو پہچاننا، حقیقت خودی کو پہچاننا. حقیقت خودی کو پہچاننا ہے، یقین کی پہلی سیڑھی ہے. ہاں، ذکر کی حقیقت جب ہی پہچان آئے گی جب جب سمجھ آئے گی، جب اپنی حقیقت کو جانے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب. اپنے رب. صحیح. جب یہ توحید اخلاصی میں کامل ہو جائے گا، یعنی کہ وہ یقین میں کامل ہو گیا. ہاں، اور اس کے رازوں کو پالے گا، رازق پر. اپنی خودی کے اور اپنے اذکار کو کر رہا ہے، اس کے رازوں کو جب وہ پالے گا تو وہاں داخل ہو جائے گا. اخلاص اب سے وہ اس مقام میں داخل ہو جائے گا توحید شہود میں، جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اپنے دوستوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے جاتا ہے، ظلمت سے نکال کے نور میں لے جاتا ہے. یعنی کہ توحید ایمانی سے اخلاصی میں داخل ہوا، اخلاصی سے نکل کر شہودی میں داخل ہوا، اور شہودی سے مکمل ہو گیا.
आप किसको कैसे? अब वो जेल सजा पे। अच्छा, फिर वो उसकी कोई कैद नहीं है? हाँ, वो तो अल्लाह के दोस्तों में है। अच्छा, फिर वो हाँ, जन्नत किसके लिए बनाई है उनने? नमाजियों के लिए बनाई है, परहेजगारों के लिए बनाई है, किसके लिए बनाई है? दोस्तों के लिए, अपने दोस्तों के लिए बनाई। जन्नत दोस्तों के लिए। हाँ, अपने दोस्तों की ज़ियाफत के लिए बनाई है। अब तुम किसी को दावत देते हो, जब किसी से खुश होते हो, दावत देते हो, तो उसको अच्छी जगह जाके बिठाते हो ना खाना वाना खिलाने के लिए, सही ताकि वो खुश हो जाए। हाँ, तो वो तो दोस्तों की ज़ियाफत है उसके जन्नत में, और कुछ भी नहीं। उसके दोस्त हो जाओ, तुम्हारे लिए हो गई अच्छा, बस। ये तो हो बड़ा साहब जन्नत में क्या देंगे आप? खाना खा लिया?